اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان اس سے پہلے ہم پروگرام کر رہے تھے تو بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کے الیکشن کی، بات کر رہے تھے، تجزیہ لے رہے تھے پولیٹیشین لوگوں سے، سیاستدان لوگوں سے کہ ووٹ ہوگی، کون وزیر اعظم بنے گا، کس طرح کی ووٹ ہوں گے، کون کتنے کتنے چانس ہیں۔ تو سامان یہ سیاسی تجزیہ ہی ہوتا ہے، تجربے کی بنیاد پر بندہ بات کرتا ہے، نہ کسی کے حق میں کرتا ہے نہ کسی کی مخالفت میں کرتا ہے۔ تو چونکہ ملک سکندر صدیق ایک پارٹی کے فورمین ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور موجودہ سٹی کونسلر بھی ہیں اور انالائز بھی کرتے رہتے ہیں چیزوں کو، سیاست کو، تو سکندر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو راجو صاحب۔ سکندر، آپ نے بہت ساری باتیں کی، تقریباً وہ ساری باتیں ایکوریٹ ہی اسی طرح کا رزلٹ جیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ لوگ سارے مل کر رزلٹ بنا رہے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا تو پھر میں پہلے یہی کہانی کا رزلٹ ایسا بناتا کہ ہم پارلیمنٹ میں ہوتے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اصل میں وہ ٹھیک ہے کو آپ پیشن گوئی کرتے ہیں، آپ انالیسس کرتے ہیں، تو کیونکہ شاید میں کیونکہ سیاست میں ان ہوں اور میں کچھ عرصے سے کافی سالوں سے سیاست کر رہا ہوں اور نظر رکھتا ہوں ان چیزوں پہ، تو پھر اس لیے کچھ آپ کو پھر ایکسپیرینس سے بھی کچھ آپ کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں کیا ڈائنامکس ہے، اس میں کیا، تو وہ ذرا انالیسس کرنے ذرا آسان ہو جاتے ہیں شاید، تو اس میں اکثر غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات یقیناً صحیح ہے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ رزلٹ نکلے گا، کچھ ایسے ہی نکلے ہیں۔ سکندر، جہاں تک ہماری میڈیا کی انفارمیشن ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے سورسز سے، ابھی تک جو سیٹ ہے ہماری غیر ملکیوں کی سیٹ ہے، وہ میں اسپیشلی بات کروں گا پاکستانی سازدانشوں کی، ابھی تک کوئی سیٹ نکلی نہیں ہے۔ نہیں، اگر جہاں جب میں نے ابھی آخری بار دیکھا ہے تو پاکستانیوں کی سیٹ نہیں، پاکستانی جو ڈینش کی سیٹ نہیں نکل سکی، اور افسوس کی بھی بات ہے کیونکہ اس بار کافی سارے کینڈیڈیٹس تھے اور جن کی کسی نہ کسی طریقے سے مطلب ایک شناخت تھی یا ایک بیکنگ تھی، تو انفارچونیٹلی کسی ڈینش پاکستانی کی سیٹ نہیں نکل سکی کسی بھی حلقے میں۔ تو ڈیفینیٹ سکندر، قائم کام تو کوئی ایک آدھ دو بن ہی سکتے ہیں، یہ بھی چانسز ہیں یا نہیں؟ نہیں، جو مجھے ابھی ہماری جو جب مجھے جو بتایا گیا ہے، ہم نے جو انالیسس کیے ہیں، دیکھے ہیں، تو ابھی کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ الچانسو میں میرا خیال سے جو قاسم ہے وہ تیسرے کے چوتھے نمبر پہ آیا ہے، اور اسی طرح ذیشان جو ہے ان کی آگے مونیکا غپین کا وہ مینڈیٹ بنا ہے، اور ریڈیکل ونسٹا میں اس بار کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے جن کی ترکی اور پاکستانی بیک گراؤنڈ، تو ان میں میرے خیال سے ہاں ادھر جو ان کا سٹنگ ممبر پارلیمنٹ ہے اسٹین اسلین خین، وہ سیٹ لے گیا ہے، اور کون ہے، اور ذیشان جو ہے ہاں وہ تعدیہ مونیکا غپین لے گئی ہے۔ تو بس اس طرح جو ہے اور راشد علی جو ہے اس نے بہت اچھی کیمپین کی ہے، اور لیکن اس نے جو ظاہر بات ہے، اس کے جو ہم نے پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ انہوں نے جتنے ووٹ لینے ہیں وہ تو لے نہیں سکتے سیٹ نکالنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اچھی کیمپین کی ہے، ان کے اخبارات میں بھی کوئی بیان بازی ہوتی رہی ہے، تو لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈینش پاکستانی نژاد ہیں کینڈیڈیٹس تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سکندر، ریڈیکیل نے بڑی اچھی پلاننگ کی تھی، ووٹ تو سارے جو ہے وہ پاکستانی نثار ڈینشوں کے لے لیے۔ بس یہ پھر آپ کو پتا ہے یہ جو ہوتے ہیں ان کی جو میں نے اکثر یہی بات کرتا ہوں نا کہ یہ آپ کو رکھتے ہی ایسی پوزیشن، یا انگلش لسٹ کو بھی اسی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ اکثر وہ یہ ہے کہ اس بار کافی ایتھنک مائنورٹیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے ریڈیکل ونسٹا کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں بن سکا۔ اور اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں دیکھیں تو سمیغہ نابہ جو نیسٹ فورمن ہے، جو اب تیسری بار پارلیمنٹیرین بنی ہے، اس کا بھی اگر آپ الیکشن دیکھیں، جب میں نے پچھلا الیکشن لڑا تھا اور وہ بھی اس حلقے میں تھی، میں بھی تھا، اس وقت بھی اس نے 6,000 کے لگ بھگ ووٹ لیا تھا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس نے 6,000 تقریباً کو 6,500 ووٹ اس کا بنا ہے۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو مائنورٹی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مطلب اس کا جو نیکسٹ فارم تھی وہ تیسری بار وہ بن گئی، اس کا تو 15,000 نکلنا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو یہ ہر طرف یہ اس لیے کہ ہمارے لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، ہمارے لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں پھر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے۔ نہیں تو میں آپ کو فگرز اگر بتاؤں صرف کوپن ہیگن کے، تو کوپن ہیگن میں یہ لیٹسٹ فگرز ہیں جو میں نے کمیون کے تھرو ابھی نکالے ہیں کہ جو کوپن ہیگن میں اکیلے صرف پاکستانی 8,000 رہتے ہیں، اس میں ڈینش پاسپورٹ 47% کے پاس ہے۔ کتنا؟ 47%، یعنی کہ آپ کر لیں
4000 کے لگ بھگ لوگوں کے پاس پاسورڈ. یہ بھی میں نے صرف بلکہ اب وہ میرے پاس بھی یہاں ہے نہیں، وہ میرے کمپیوٹر میں ہے، نہیں تو میں آپ کو ساری فگرز بتا دیتا. تو ووٹ تو بہت سارا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ووٹ نہیں ملا، نہیں دیا. اور میں اس پر آپ کو پتہ ہے الیکشن جو ہے سائڈ سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. اب مجھے کیونکہ عادت ہے تو میں نے کل ساری رات جو ہے دیکھتا رہا ریزلٹ انالیسز ایکسیٹرا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس الیکشن میں بہت عرصے بعد جس طریقے سے مائنورٹیز کو اسپیشلی مسلمانوں کو گندا کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ان کا ایک مین ٹاپک جو اس الیکشن کا رہا ہے وہ رائے مسلمان ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ میری یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ صرف ڈینش پاکستانیوں کے لیے نہیں، جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان کے لیے میری یہ میں نے فیصلہ بھی دیا تھا کہ آپ لوگ یہ میدان ہے، اس میں آپ ضرور اس کو کریں، کیونکہ وہاں آگے آپ کے موڈ بیسس میں بہت سارے سیاستدان کھڑے ہیں جو مسلمانوں کو ایشو لے کے بنائے کھڑے ہیں. تو اب آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ اس پہ کریں. تو اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اکثر جو ساری مطلب آپ ڈبیٹ ہی ساری جو تھی جو پارٹی لیڈرز کی بھی ہوتی تھی اس میں بھی کوئی پارٹی لیڈر نہیں بولتا تھا، سارے بس ہاں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے آگے کوئی بولتا ہی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیز ایک ضروری ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہے یا نہ چاہے، انہوں نے سختیاں مزید کرنی ہیں اور بہت ابھی کرنی ہے، بہت کرنی ہے ابھی. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکل کے ووٹ کاسٹ کریں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ جتنے ہم لوگ ہیں، جتنا ہم ووٹر ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے، اس کے حساب سے ابھی لگ رہا نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا، کہ اس تعداد میں ووٹ نہیں پڑے. اور البتہ اگر نکلے ہیں تو پھر ڈینش پاکستانیز کو یا ڈینش ترکی عربی کو تو یہ ووٹ نہیں پڑے. تو لیکن یہ ابھی آنے والے ابھی دن آگے یہ بتائیں گے، جب کھیسپا میولا ہینسن جو ہے وہ اس پہ تفصیلاً پروفیسر جو ہے اس پہ تفصیلاً جو ہے لکھے گا، انالیسس کرے گا کہ کتنے ووٹ کہاں سے کس طرح نکلے. اور تو پھر اس پہ ذرا تفصیلاً پتہ چلے گا کہ اس بار مائنورٹیز نے کتنے ووٹ دیے ہیں، کہاں دیے ہیں، کیسے دیے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو کیا سوشل ڈیموکریٹ کی یلدز کو بھی سیٹ ملی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ ووٹ تو پارٹیوں کو انہوں نے فائدہ دیا، لیکن جنہوں نے ووٹ لے کر دیے ان کو فائدہ نہیں ملا. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں میں نے پہلے دن یہ بات کرتا ہوں کہ اس لیے ہمارے اکثر یہ پارٹیز، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، یہ پارٹیز ہم سے ووٹ لیتی ہے، ہم سے دلواتی ہے، ہم سے محنت کرواتی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ کئی حلقوں میں یہ کتنے مائنورٹیز جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سارا وہاں سے ووٹ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ پارٹی اپنی منمانی کرتی ہے اور اپنے جو ہمارے ایشوز کو نہیں اٹھاتی، ہمارے ایشوز پہ نہیں بولتی. ابھی جب یہ اب نیگوشیشنز ہونی ہے حکومت بنانے کی، تو آپ میری بات لکھ لیں، میں اپنے نام بدلنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ رکنگز کنلے میں یہ کوئی ایسا اس میں انیشیٹو آیا جو ہمارے فائدے کا ہے. دیکھیں ایشوز میں سمجھتا ہوں دو طرف ہے. ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کریٹیسائز کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اب میری فادر نے اس نے کہا ہے کہ اوویسٹنگس ریفارم بنایا جائے، جس پہ ہم نے اب اکثر جو ہمارے جو فارنرز ہیں وہ اگر پرابلم کریں کریٹ کریں تو ان کو ایزی طریقے سے ڈپورٹ کیا جائے. اسی طرح بہت میسس میں اتنے بہت اسی طرح سوشل ڈیموکریٹ نے یہ بھی ایک سنائے ایک فیصلے دیا کہ اگر مثال طور پر ہاسپٹل میں گئے ہیں مائنورٹی یا ہاسپٹل میں گئے ہیں، وہاں پہ کوئی پرابلم ہوگی یا کسی سویپ لاگ کسی ڈاکٹر ساتھ، تو پھر آپ کے اوپر یہ قانون ایسا لاگو ہو کہ اب آپ نے اگر اچانک ہاسپٹل جانا ہے تو پھر آپ کا فری علاج نہیں ہوگا، آپ نے خود پیمنٹ کرنی ہے. یہ سوشل ڈیموکریٹ کہہ رہی ہے. اسی طرح جو موت میسس سمتھ ہے اس نے کہا ہے کہ جو موت میسس سمتھ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک مین جو اس نے بات وہ یہ کی ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ مسلمان جتنے نکالے جاتے ہیں اس سے کم جو آنے چاہیے، جس کو میں نیچرل وانٹنگ ہونی چاہیے. کتنی بڑی بات یہ کر رہے ہیں. اس طرح میں اب گنواتا جاؤں گا آپ کو، اتنی بڑی بڑی ظالم باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ اٹیک ہوتا ہے، پھر اگر آپ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ پارٹی جو ہمارے حق میں ہے، اب آپ ان کا آگے سے رویہ دیکھیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے. ان کا بس یہی زیادہ سے زیادہ بہت مجبور کیا جائے. لیکن سکندر جب یہ ساری چیزیں بتاتے بھی رہتے ہیں سیاستدان، آپ بھی بتاتے رہتے ہیں، جب لوگوں کو خود پتہ ہے، ووٹ بھی نہیں ڈالتے، جگہ وہ چوز کرتے ہیں جن پہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اتنے زیادہ غیر ملکی ہونے کے باوجود وہ ڈینش یہاں پہ اس ملک کا حصہ ہے، تو وہ جب الیکشن لڑتے ہوئے ووٹ دینے کا خیال رکھا کریں. ووٹ بھی نہیں ڈالتے، ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں
کہ ہمیں سوشل پہ بھی سہولیات ملیں، ہمیں پولیس سے بھی سہولیات ملیں، ہمارے ویزوں کو بھی سہولیات ملیں. سہولیات یہ جمہوری ملک ہے، یہ تو ووٹ ڈالنے سے ملتی ہیں. نہیں دیکھیں، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ اگر میں ذرا اپنی بات کو مکمل کر لوں تو اس میں ایک ایکچولی ایک فوکس دینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے اٹیک آیا نا، تو اب یہاں کے آپ نے جو پارٹی لیڈر ڈیبیٹس دیکھی تھی اس میں بامشکل کو یہ ان کو کہہ دیتا ہے یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، جبکہ ہماری اب صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب ان کو اتنا ووٹ لے کے دیتے ہیں تو ہم صرف یہ نہ کریں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی باکسنگ کر رہا ہے تو آپ پہ مکے مار رہا ہے تو آپ صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں، آپ ہاتھ اوپر کر کے مکوں سے بچ رہے ہیں. نہیں، آپ بھی مکے ماریں، آپ بھی کہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے مسلمان نکالے جائیں، ہم کہ عید ہے، عید پہ ہمیں چھٹی دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ سکارف آپ پہنے نہ، ہم صرف دفاع نہ کریں، ہم بھی مکہ مارے، ہم نے صرف سکارف پہننا بھی نہیں، ہماری جو بچی ہیں وہ اب اتنی پڑھی لکھی ہیں کہ اب ججوں کو بھی جس طرح انگلینڈ میں اور ملکوں میں سکارف پہننے کی اجازت ہے، یہاں بھی اجازت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نکالیں، ہم ان سے کہیں کہ نکالنا نہیں ہے، الٹا آپ کو پیکٹ بنانا ہے کہ ہمارے ملکوں سے جہاں پہ ہمارے ماں باپ آئے تھے ان ملکوں سے بھی لوگ ہیں. میرا کہنے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بہت سے اب انہوں نے یہ قرآن پڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم صرف یہ نہ کہیں کہ یہ غلط بات ہے، ہم کہ نہیں ہم ہونے نہیں دیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے کیا کوئی ڈیمانڈ تھی، ہماری طرف سے کوئی بات تھی؟ وہ مکے مارے جا رہے ہیں، وہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، تو ہم کسی غلط فہمی کی وہ حکمت عملی کے تحت نہیں بھی چپ کر کے رو تو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھئی آپ یہاں کا حصہ ہے، آپ یہ میرا ملک ہے، ہمیں محبت ہے ڈنمارک سے. اب یقین کریں میرا دل دھڑکتا ہے ڈنمارک کے لیے جیسے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. تو یہ میرا ملک ہے، ہمیں یہاں پہ اپنے حق اگر ہم کہیں گے نہیں تو بات شروع کیسے ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی کیسے؟ تو میرا یہ ایک مشورہ ہے تو اس اپنے الیکشن جتنے بھی کمپین کے دوران مطالبہ کون سا ہوا؟ ہمارے لوگوں نے، غیر ملکیوں نے مطالبہ کیا فیملی یونیفیکیشن کے لیے، باتیں بند کمروں میں کی ہیں نا. آپ بتا دیں اگر کسی نے کیا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا اوور آل مشورہ ہے، کوئی بھی ترکی، عربی، پاکستانی، کہ ہماری اس بار اتنا موقع تھا، چانس تھا کہ انہوں نے میدان کھولا ہوا تھا. اولیننگ پلسی پہ بات کریں، جب میں نے الیکشن لڑا ہے 22 میں، اس وقت انہوں نے ذکر بھی نہیں نہ کیا. ایسے الیکشن میں اب ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم پیار اور محبت سے، خلوص سے، لائلٹی سے، لیکن ہم کہتے کہ جب یہ مکے مارتے ہیں ہم صرف دفاع نہ کریں، ہم بھی آگے پرپوزل دیں کہ نہیں ہمیں یہ چیز چاہیے. تو یہ ہم بولتے، اس سے پھر لوگوں کو آگاہ ہوتے، لوگوں اخباروں میں دیکھتے، بیان بازی ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم میں ضرور ایک کمی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی ایک سمجھ لیں کہ اپنے ایک ہم اتنے ووکل نہیں ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اور اگر میں سمجھتا ہوں اگر ہم بولیں تو پھر آپ کو لوگ بھی جو ہیں وہ باہر کہیں گے نہیں یار وہ دیکھو بندہ بول رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یار اس کی سپورٹ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو طرفہ جو ہے نا، یہ ایک ہمیں ایشو ہے کہ ایک ہمیں خود ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اچھی ڈیمانڈ، خوبصورت ڈیمانڈ، حق ڈیمانڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اخباروں میں جب آپ کریں گے تو آپ اخباروں میں آپ کی بیان بازی ہوگی، آپ کا کیا کہتے ہیں سرخیاں لگیں گی، اس میں پھر آپ کو لوگ ووٹ دیں گے. تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاست میں ہم جو ابھی مائنورٹیز ہیں، ہمیں ابھی اس کی کمی ہے، اور ہمیں اس طرح کی سیاست کرنی پڑے گی جب جا کے ہماری پارٹی بھی سنے گی، لوگ بھی ووٹ دیں گے اور لوگ بھی سنیں گے. سکندر، ایک بات ہے کہ جب یہ کینڈیڈیٹس ہمارے، یہ ان کو چاہیے یہ ڈینش ڈیبیٹس نہیں کرتے، ان کو گٹھا بلائے، ان کو فون کریں، یہ فون پہ ڈیبیٹ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں. یہ اتنے بڑے لیڈر ہو گئے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن مجھے تو میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو راجا صاحب بتایا تھا کہ میں اس الیکشن میں بالکل کیا کہتے ہیں سائڈ پہ رہا ہوں. یہ میرا پہلا الیکشن ہے بہت سالوں بعد جس میں نے حصہ نہیں لیا، اور اس لیے ہم نے فری قوانے نے اس میں حصہ نہیں لیا. ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کی، ہم نے کسی کے لیے کیمپین نہیں کی، ہم نے کسی کے لیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ریکمنڈیشن نہیں دی. میں صرف آپ سمجھ لیں کمنٹیٹر کے طور پہ کیا کہتے ہیں اگر کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی بات تھی یا جہاں پہ میں سمجھتا تھا ہمیں بولنا چاہیے تو وہاں پہ میں سیاسی طور پہ میں بول رہا ہوں. نہیں تو میں بالکل کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس طرح رابطے میں نہیں تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک مطلب بھل لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ تو ظاہر بات ہے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، میں دیکھ رہا تو ہوں بڑی محنت کی ہے اپنی ٹریڈیشنل طریقے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
मैं समझता हूँ कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इनकी आपस में डिबेट हुई है या नहीं हुई या कैसे हुई है। और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जो रिज़ल्ट बता रहा है वो यही बता रहा है कि अब ये पार्टीज़ कामयाब हो गई हैं। लेकिन हमारे अक्सर माइनॉरिटीज़ जो हैं, तुर्की, अरबी, पाकिस्तानी वगैरह, वो कामयाब नहीं हुए। सिकंदर, चलें, ये तो बातें चलती रहेगी। तो आज जब ये सारे लीडरान बैठे थे मलका से पास जाने से पहले, तो हमने देखा है कि सब सज धज के आए हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है बिल्कुल खामोशी से, जिस तरह नहीं कहते, मुंह बंद करके बैठे हुए थे, जैसे एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। जैसे नौटंकी में जिस तरह नहीं होता, वो शादी ब्याह का खेल होता है, तो शायद कोई दुल्हन नाराज ना हो जाए। वैसे वैसे अभी इस वक़्त दैनिक सियासत की यही सूरत-ए-हाल है। उसमें अभी इस वक़्त आपने बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त मिसाल दी है। ऐसे ही है इस वक़्त, क्योंकि इस वक़्त आप देखेंगे तो दैनिक सियासत में ये पहली काफ़ी अरसे बाद ही हुआ है। जो अगर आप मुझसे पूछें, मैं आपको 1-2 हाइलाइट्स देना चाहता हूँ इस इलेक्शन के। एक तो आप ये देखें कि पहले जो हम कहा करते हैं कि डेनमार्क में जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज़ हैं, उनका 15, 18, 20% जो है ना वोटर है और रहता है, काफ़ी साल रहा है। इस बार अगर आप नोट करें, तो जो हमारे लिए एक खौफनाक बात है वो ये है कि वो वोटर की तादाद जो है वो बढ़ गई है। इस बार लिबरल एलियांस, Borgerparti, डेनिश पीपल पार्टी, Danmarksdemokraterne, इन सबको अगर आप साथ रखें तो इन्होंने 25% वोट लिया है। 25%। और इनकी इतनी एक्सट्रीम फॉरेन पॉलिसी है मुसलमानों के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, कि यानी कि फासिस्ट किस्म की इनकी सोच है हमारे हवाले से। अगर आप वेंस्टा की भी 10% डालें तो 35% इस बार डेनिश अवाम है, उन्होंने ये सिग्नल भेजा है, सिग्नल दिया है कि हमें ये मुसलमानों के हवाले से मज़ीद सख्तियाँ चाहिए। ये हमारे लिए राजा साहब, आप भी मीडिया के साथ-साथ आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन भी हैं। आपका बड़ा कम्युनिटी में काम है, और ये बड़ी खौफ़नाक, आपको, आपकी तंज़ीम को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि बड़े खौफ़नाक फ़िगर है कि 35% जो वोट पड़ा है, वो ऐसा पड़ा है कि मतलब fullständig sinnssykt forslag omkring udlændingepolitik कि उन पार्टीज़ को इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक बड़ा एक हाइलाइट है, मैं समझता हूँ, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्यों गलत, हमारा खूबसूरत अच्छा डेनमार्क, हमारा खूबसूरत अच्छा मुल्क क्यों इस तरफ जा रहा है कि यहाँ पे एक मज़ीद मुसलमानों के हवाले से एक माहौल सख्त होता जा रहा है और उनकी बैकिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो एज़ अ सियासी एक कारकुन होने के नाते, एक सियासी वो पर्सन होने के नाते, मैंने जो दूसरी चीज़ नोट की है वो ये है कि अक्सर आप पहले इलेक्शन में देखते थे कि डेनमार्क में जो 1-2 पार्टीज़ थी वो बड़ी होती थी और वो बहुत सारा वोट लेती थी, बहुत सारा वोट लेती थी, 35%, 30%, इससे भी ज़्यादा। और फिर बकाया चंद पार्टीज़ बहुत छोटी पार्टीज़ होती थी। ये आज तक ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह सियासत में रहा है। इस बार अगर आप इलेक्शन में देखें तो 12 पार्टीज़ इलेक्ट हुई हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है, 12 पार्टीज़। अच्छा, दूसरी जो मज़ेदार बात है देखने वाली वो ये है, इस बार जो वोट पड़ा है ना, वो इन ट्रेडिशनल बड़ी पार्टीज़ को, विंस्टा को और सोशल डेमोक्रेट को नहीं पड़ा। इस बार जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम वाइट है, सॉरी राइट है, वाइट भी है, राइट जो है, उसे वोट पड़ा है। यानी कि वोट इस बार मतलब फ्रैगमेंटेड हुआ है, त त तक़सीम हुआ है। इस वक़्त अगर आप देखें तो एक बड़ी पार्टी रही है, अच्छा वो बड़ी सोशल डेमोक्रेट जिसको तकरीबन 22% मिला है, लेकिन इवन वो भी अपने हिस्ट्री के हवाले से 22% बहुत थोड़ा है। लेकिन सिर्फ वो वाहिद पार्टी है जिसको 12% मिला है। उसके बाद 1-2 पार्टीज़ को 13, एक को 13 मिला है, फिर कोई 10 मिला है। बकाया सारी पार्टीज़ को 7, 6, 6, 7, 5। तो इससे होता क्या है, इससे अब मेंटेन फीलिंग ऐसी है कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको सेम वोट मिला है और एक बड़ी पार्टी रह गई है डेनमार्क में। तो ये बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट है एसएफ कि जो है मुल्क की बड़ी पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई है। हाँ, दूसरे नंबर पे आ गई है, लेकिन उसको भी क्या 13% मिला है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले होता था कि अक्सर जो वोटर है वो इर्द-गिर्द होता था वेंस्टा के और सोशल डेमोक्रेट के, और बकाया पार्टी सारी छोटी होती थी। अब इस बार इलेक्शन में सारी पार्टी को बराबर कर दिया तकरीबन। आप समझ लें 6, 7, 8, 9, 10 के दरमियान।
تو پاور اور ہو گئی، اہمیت بن گیا. آج میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے، ایسے 12 بندے بیٹھے تھے، پارٹی فور مینز بیٹھے ہوئے تھے اور جواب دے رہے تھے. سارے بول رہے تھے، زیادہ ڈی ایف کا جو ہے وہ ڈرا رہا تھا، جیسے بندہ سخت نہیں ہوتا، ایک گروپ میں تگڑا والا بندہ ہوتا ہے، بالکل وہ باتیں کر رہا تھا کہ جواب نہیں. لاسٹ ٹو کے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آگے بھی ماشاءاللہ وہ کافی رنگ ان کا گورا ہے، سرخ زیادہ لگ رہے تھے اور وہ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ناراض ہوتے ہیں. تو 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں جواب دیا، نہ کا چوتھی بار دوں تمہیں. ہاں، وہ اس لیے وہ بات یہ ہے کہ اب انہوں نے سب نے صورتحال یہ ہے کہ مشکل اس لیے ہو رہی ہے کہ ان سب جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں مطلب جب الیکشن کے دوران میں اس بندے کے ساتھ نہیں بناؤں گا حکومت، اس نے کہا میں اس کے ساتھ ہی بناؤں گا، تیسرے نے کہا میں چوتھے کے ساتھ نہیں بناؤں گا. تو سب پارٹیز نے جو ہے نا ایک دوسرے کا کہا ہوا کہ بھئی وہ حکومت میں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے. تو اس لیے اب ایشو بن رہا ہے کہ اب حکومت بنائی کس طرح جائے. اس میں میسر سمتھ ہے، بڑا تیز ہے، مطلب اس کی جو سوچ ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ایز اے سیاستدان وہ بہت زبردست گیم جانتا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے آج پرپوزل دی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا، کیوں اس نے بڑے سخت واضح الفاظوں میں سال ہو گیا کہہ رہا ہے کہ میں کسی قیمت ایسی حکومت میں نہیں جاتا جس میں لاس لوکے ہوگا. تو اب لاس لوکے کے بغیر حکومت بننے مشکل نظر آ رہی ہے. یعنی کہ وہ 14 مینڈیٹ لے گیا، بیچ میں نہ لیفٹ مگر سینٹر میں کھڑا ہے. تو اب ایشو یہ ہو گیا کہ اس نے پھر کہا موت میں ہم اس طرح کرتے ہیں، تم بھی حکومت سے چلے جاؤ، میں بھی چلا جاتا ہوں، ہم دونوں سپورٹنگ پارٹی ہوگی، ہم ایک بلو بلاک کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر اس نے بات شروع اس طرح کی، اس نے کہا کہ لاس لیوکے جو ہے وہ یہ پروجیکٹ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کبھی مائنس کرے گا ہی نہیں. اس پہ جو ہے نا بڑی وہ دلچسپ سا کلپ بنا جہاں پہ لاس لیوکے نے اسے کہا کہ میں اب 3 بار تمہیں کہہ چکا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہ کہہ رہا ہوں. تو بہرحال اب یہ اب دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ اس کوئی سی بات کی اب بعید نہیں ہے اس کی بھی کہ لاس لیوکے کی وہ کام کر جائے. مطلب آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کس طرح حکومت بنے گی. اس وقت کوئی ڈنمارک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ حکومت اس طرح بنے گی. اور اگر ہوتا یہ ہے کہ 4-5 پارٹیز کے ساتھ حکومت بنتی ہے تو پھر وہ ایک بڑی فریجل حکومت ہوگی، اور پھر اس کا بھی امکان ہے کہ الیکشن پھر جلدی آ جائے. تو بہت ابھی دلچسپ ایک ڈینش سیاسی صورتحال سامنے آئی ہے، اور ابھی آگے آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ یہ اونٹ کس لیکن سکندر جس طرح لاس لیوکے نظر آ رہی تھی، میتے نظر آ رہی تھی، خاموش تھی، دونوں بالکل خاموش تھے. جس طرح اونٹ بھی بند کی ہوئی تو کچھ سے کہتے ہیں منہ میٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب کہ انہوں نے کوئی گیم ڈالی ہوئی ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب ان سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا نا کہ عام طور پہ ڈینش جب سیاست میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں یا وینسٹرا یا سوشل ڈیموکریٹ کو رات کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی پرائم منسٹر تو میں نے ہی بننا ہے، یا پرائم منسٹر بھی میں نے بننا ہے. وہ پتہ ہوتا ہے، پھر اس کے ارد گرد پھر جو ہے نا اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ پھر اب سب کو بلاتا ہے، کہتا ہے لو بھی میں اس کے ساتھ حکومت بنائیں، اس طرح بنائیں. اس الیکشن میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے پرائم منسٹر بننا ہے، کیونکہ سب کے چانس تھوڑے بھی ہیں اور سب کے چانس بھی ہیں. سو یہ پہلی بار ایسی ڈینش سیاست میں ایٹ لیسٹ نیو میں ایسی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو ہی نہیں پتا کہ کیا میں شور بھی ہوں کہ نہیں. تو اس لیے یہ سارے آج اس طرح وہ کیا کہتے ہیں روسے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سمجھ لیں، یا نہیں تو چپ کر کے کنزرویٹو بیٹھے کہاں ہوئے. کھڑی ہے؟ کنزرویٹو دیکھیں، ایک طرف سے وہ یہ بیان دیتی ہے کہ ہم چاہتی ہے کہ بلو بلاک آئے جس میں لیبرال الیانسے کنسرواتیو Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti skal jeg alligevel lave interview. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اوپننگ بھی دے رہے ہیں کہ اگر لاس لیوکے کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے یا کہیں اور بھی، کیونکہ اب ہمارے بلو بلاک کے پاس میجورٹی تو ہے نہیں، تو اس لیے اگر کوئی اور بھی آپشن ہے تو اس کے لیے بھی ہم مطلب وہ سگنل ہی دے رہے ہیں، ہنٹ دے رہے ہیں. تو اس لیے دوسری جو بلو بلاک میں پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ کنزرویٹو کسی کنسٹیلیشن میں چلی جائے کسی اور کے ساتھ. تو اس لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس پہ یہ سب کی شکلوں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اب اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اب ہونا کیا ہے. سکندر ریڈیکل وینسٹا کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی، وہ بھی بہت کم بولے ہیں. جب غیر ملکی کوئی بات ہوتی تھی، ووٹ تو انہوں نے غیر ملکیوں کے لیے ہیں، تو جواب انہوں نے ایک بھی نہیں دیا. نہیں دیکھیں، انہوں نے جو مارٹن لیوکو ہے اس نے الیکشن میں بلکہ سمیاناوا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو ہم پھر جو ظاہر بات ہے ہم خود ان پارٹی سے جب الیکشن لڑتے ہیں پھر مشکل ہوتا ہے ان کو نمایاں کرنا۔ لیکن اور میں نے کیونکہ اس بار میں نے بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کیونکہ خود الیکشن نہیں لڑ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں بیچ میں ٹانگ نہ اڑاؤں، اور یہ مطلب لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ غنی بیسر نے الیکشن میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اب وہ پوزیشن اس میں نہیں رہیں گے کہ جہاں ہم کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اولیننگ پلچیک جو ہے اس کو نرم کیا جائے وغیرہ، کیونکہ ہم اب مطلب یہ ان کے سمیہ ناوا جو ہے اس نے بہت بڑے انٹرویو زیڈ لینڈ میں یہ لمبی چوڑی اس نے یہ الیکشن کے دنوں میں انٹرویو دیا تھا، اس کے کلپ بھی لگے تھے کہ ہم نے اب تسلیم کر لیا کہ اولیننگ پلچیک جو ہے وہ ڈینش جو پولیٹیشنز ہیں وہ اسٹرانگ چاہتے ہیں، سخت چاہتے ہیں مسلمانوں کے مطلب منارٹیز کے حوالے سے، تو اس لیے اب یہ ہماری مین ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ انہوں نے پہلے ہی الیکشن میں بتا دیا تھا کہ ہم اس لیے بتایا تھا، انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کو پتا ہے وہ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کو پتا ہے اگر وہ مسلمانوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے تو پھر حکومت میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے انہوں نے یہ پہلے ہی بیان دے دیا تھا، وہ بہت لمبا بیان انہوں نے یہ فالکے سنگھ کے دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب پھچیل ڈبیٹ چل رہی تھی تو میری اپنی پرانی پارٹی فرانسیس کا غوثنکھیل ہے، وہ مشکل جو ہے 1.5 لفظ بولی ہوگی اس کے اوپر، بولی نہیں 4 بڑی ڈبیٹس میں۔ تو پھر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے لیے کسی نے آگے لڑنا نہیں ہے، میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ کے لیے کسی نے نہیں لڑنا، آپ کو اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہے، آپ کی خود ووٹ نے سیاسی لڑنا ہے۔ جدوجہد، بالکل سیاسی جدوجہد، سکندر جمہوری چلے آخری جدوجہد آپ سوال کو کرتے ہیں کہ الیکشن آ گیا 23 مارچ کی بات ہی نہیں، 23 مارچ کے ساتھ ہی الیکشن آ گیا، 23 مارچ جو اب خبروں کے پیچھے چلا گیا۔ سوری مجھے بالکل آپ کی وہ میں نے کہا سمجھ نہیں۔ 23 مارچ پر بات ہی نہیں کی، الیکشن ہے آگے، 23 مارچ سارے لوگ بول ہی گئے۔ ہاں جی لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ ایسا دن ہے جو ہم ڈینش پاکستانی ہیں، ہمارے لیے یہ ان دنوں میں ایک تو ایمبیسی میں بھی فلیگ سیرمنی ہوسٹنگ سیرمنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو ایز اے سوسائٹی تو ایز اے پاکستانی ڈینش تو میرے خیال سے لوگ نہیں بھولے ہوں گے، لیکن یقیناً یہ ہے کہ کیونکہ ملک میں جب الیکشن چل رہے تھے، اس الیکشن سے ایک دن پہلے تھا، تو ان سیاسی ایکٹیویٹیز میں ساری بات ہے سارے جو ہے وہ مصروف تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے الیکشن میں نہیں لڑا، لیکن کل ساری رات میں جاگا رہا ہوں، رزلٹ دیکھے ہیں، انالیسس دیکھے ہیں، تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے جب ملک میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو شروع سے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تو ہم نے ایک سیاسی ماحول دیکھا ہے، ہمیں تو ماں باپ نے یہی کہا ہے کہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اپنے حق کے لیے فائٹ کرنی چاہیے، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست از اے گیو اینڈ ٹیک، لیکن آپ اپنی شناخت پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ سیاست اٹ از اباؤٹ کمپرومائز، لیکن شناخت پہ کمپرومائز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تو یہی سیکھا، تو اس لیے ڈنمارک میں آپ دیکھیں میرے خیال سے کل 84% جو عوام ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، ویلتھ سیلسز تھی میرے خیال سے 84% تھی۔ تو لیکن اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بھی جو ہم مائنورٹیز ہیں، ہمیں بھی اپنی ویلتھ سیل سے جو ہے نا اس کو مزید جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے، مزید بڑھانا ہے، تاکہ ہمارے جب اچھے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں، کوئی بھی خواہ وہ پاکستانی، ترکی، عربی، ایتھنک ڈینش ہے، کوئی بھی ہے، کوئی الیکشن لڑ رہا ہے اچھا، جس کو پتہ ہے وہ ڈینمارک کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے اور آپ کے بھی انٹرسٹ کو دیکھ سکتا ہے، آپ کی بھی جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نکل کے ووٹ دینا چاہیے ہمیں۔ سکندر آخری سوال ہے، مجھ سے لوگ سوال بہت کرتے ہیں، خود تو نہیں کرتے، مجھ سے کہتے رہتے ہیں، جو میرے منہ میں الفاظ ڈالتے ہیں۔ سکندر دیکھے روزوں میں تو سب نے گلچھرے اڑائے، خوب افطاریاں کی، خوب کھلے کھلے جو ہے کھانوں کے دسترخوان بچھائے۔ دیکھیں میں فری خوان انڈیپینڈنٹ گرینز کا نمائندہ ہوں۔ سکندر آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ سنڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سب ناظرین، یہ تھے ملک سکندر جو کہ سیاستدان ہیں، فری کرونی پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، وہ سیاسی اپنا تجربہ بیان کر رہے تھے، سیاسی باتیں کر رہے تھے، انالائز کر رہے تھے۔